الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، اللہ کی اس میں عنایتیں اس قدر ہیں کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ان نعمتوں کو اور رمضان کی ان فضیلتوں کو جہاں تک ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو سمیٹنے کا ایک خاص طریقہ خود اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے، وہ ہے اعتکاف، کہ انسان اللہ کے گھر میں اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے، ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی قدر کرے، رمضان کی پہچان کرے، اور رمضان میں جو کچھ ملنے والا ہے اسے حاصل کرے۔ سب سے زیادہ جو چیز قابل قدر اس مہینے میں ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر جو ہے آخری عشرے کے 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، تو شب قدر کو پانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو تو تم اپنی جنسی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے، یعنی رات میں رمضان کی کھانا پینا اور جنسی خواہش کی تکمیل جائز ہے، لیکن جو اعتکاف کرے اس کے لیے جو ہے یہ جنسی خواہش کی تکمیل جائز نہیں ہے رات میں۔ تو یہ اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا گیا قرآن میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیو۔ اعتکاف کا لغوی معنی آتا ہے رکنے کے، ٹھہرنے کے۔ شرعی معنی ہے کہ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا، نیت کر کے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت سے رمضان میں برابر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل اعتکاف کرنا ثابت ہے، اور ایک مرتبہ آپ قضا ہو گئی اور اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے پھر اس کی قضا کی، باقاعدہ اعتکاف کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اعتکاف سنت ہے۔ آپ کے بعد امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا، اس لحاظ سے امت پہ سنت ہے۔ اور سنت کی بھی جو قسم بیان کی گئی ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی یہ ایسی سنت ہے کہ کچھ لوگ اگر اسے ادا کر لیں تو سب کی طرف سے وہ جو سنت کے ترک کرنے کی، چھوڑنے کی جو ایک ذمہ داری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنا چاہیے۔ ہر مسجد میں، ہر اس مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ تمام مساجد میں اس طرح کی اعتکاف کرنا چاہیے، اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارا جو سماج ہے، جو ہمارا معمول ہے، اعتکاف بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف سے توجہ نہیں ہے، یا اگر کسی کو اعتکاف کی توفیق ہوئی تو بالکل بوڑھے ٹھیرے کو لا کے اعتکاف کے لیے بیٹھا دیتے ہیں کہ تم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی سنت ہے کہ جوانی میں عبادت کیا جو شوق، جو توانائی، جو حوصلہ، جو قوت ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جوانوں کو اور تمام ہی مسلمانوں کے لیے اعتکاف باعث فضیلت چیز ہے، اور مسجدوں میں اعتکاف کرنا چاہیے،
خواتین کے لیے اعتکاف کی وہ جگہ ہے جہاں گھر میں وہ عام طور پہ نماز پڑھتی ہیں، ایک گوشہ خاص کر لیں وہاں عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، تو انہیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن اس اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ حاصل اسی وقت ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اعتکاف کریں گے اور اس سنت کو ادا کریں گے، تو اس کا بڑا فائدہ اللہ کی رضا اور اس کے ساتھ ساتھ شب قدر کو زیادہ سے زیادہ پانے کے امکانات اس میں بڑھ جاتے ہیں کہ اور کوئی کام ہی نہیں، تمام تعلقات سے لا تعلق ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ لینا، اس کے گھر پہ آ کے اس کے در پہ پڑ جانا، اس کے قدموں میں پڑ جانا، 24 گھنٹے اللہ ہی اللہ اور اسی کی رحمتیں مانگنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس فضیلت کو جہاں تک ممکن ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔